وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود السلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وبارك وسلم. حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے، جو وہ راستہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے، وہ راستہ جو صدیقین کا ہے، جو شہداء کا ہے اور جو نیک لوگوں کا راستہ ہے. وہ راستہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر نیک لوگ اللہ کے ولی جو ہیں وہ چلتے رہے، صدیقین چلتے رہے، شہداء چلے، انبیاء چلے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات پر جا کر حاضری دینا، اللہ کے نیک بندوں کے جہاں پر مزار بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر حاضری دینا بڑا ہی بابرکت ہے، سعادت مندی کا سبب بنتا ہے. یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کرنا، نیک لوگوں کے مزارات کی زیارت کرنا اور وہاں پر جا کر ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا دعا کی قبولیت میں زیادہ مؤثر ہے، زیادہ اچھا ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی. اگر اب اس بات کو دیکھا جائے کیا نبی کریم علیہ السلام سے مزارات پر جانا ثابت ہے یا کہ نہیں، احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی کہ نبی کریم علیہ السلام خود بھی مزارات پر تشریف لے کر جاتے رہے ہیں. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر آ کر گریہ فرمایا اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ بھی رونے لگ پڑے. حضور علیہ السلام خود اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے کر گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر پر جانا یا قبرستان جانا یا کسی نیک بندے کی قبر پر جانا یہ خود نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس کو مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. یہ جو میدان احد کے اندر جنگ احد ہوئی تھی نا وہاں پر، تو جو وہاں پر شہید ہو گئے تھے ان کے مزارات بھی وہاں پر ہی بنائے گئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور علیہ السلام خود آپ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. اور تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی روایت کیا کہ حضور علیہ السلام بھی ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ خلفائے راشدین بھی شہدائے احد کے مزارات پر ہر سال تشریف لے کر جایا کرتے تھے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان جانا، کسی کے مزار پر جانا اور وہاں پر جا کر دعا کرنا، فاتحہ خوانی کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ طریقہ ہے. ایک اور روایت ہے
کہ جس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے کے اندر قحط پڑ گیا، تو حضرت مالک دار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑا تو ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر تشریف لے کر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے ورنہ آپ کی امت کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اس طرح دعا کرنا، وسیلے سے جا کر دعا کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ مزارات انبیاء پر، نیک لوگوں کے مزارات پر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کہ جس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا گیا کہ مروان کے دور حکومت کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مروان آیا، اس نے دیکھا کیا؟ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر نہ ایک بندے نے اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے اور زار و قطار روتے جا رہا ہے۔ مروان نے آ کر پیچھے سے پکڑ کر کہا، وہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے تو کوئی اور ہی بندہ سمجھا تھا، تو جیسے ہی آپ نے ایسے سر مبارک اٹھایا تو دیکھا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول کہلاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے دیکھا تو مروان ایک دم حیران رہ گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں مروان میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اور انداز تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نیک لوگوں کی قبروں کی جا کر زیارت کرنا اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بالکل عین اسلام ہے اور یہ شریعت کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اگر شرک یا بدعت ہوتا تو معاذ اللہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان ایسا کرتے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مزارات پر جاتے؟ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا شروع اسلام کے اندر میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، فرمایا اب کیا ہے؟ فزوروها، قبروں کی جا کر زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے ایک دن، تو فرمایا یہ قبروں کی زیارت جا کر کیا کرو، اس سے بندے کا دل نرم پڑتا ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو قبرستان جانا، جا کر ان کے اگر نیک لوگ ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اور ویسے عام لوگ ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، یہ بالکل جائز اور اچھا عمل ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں نا جی، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک فلسطین سے، اللہ اکبر، آپ سفر کرتے اور سفر کرتے کرتے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں آیا کرتے تھے، عراق میں آتے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر حاضری دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس مزار سے مجھے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لاکھوں محدثین، سینکڑوں محدثین کے پیشوا اور امام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ کا یہ طرز عمل، آپ کا یہ انداز کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سفر کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کی آ کر زیارت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہاں سے مجھے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے محدثین کا، یہ طریقہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ طریقہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور یہی طریقہ تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ مزارات پر جا کر جایا بھی کرتے تھے، فاتحہ خوانی بھی فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ بھی انداز ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا، کہ وہ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتے تھے۔ مزارات پر جا کر جو خرافات کی جاتی ہیں ظاہر وہ غلط ہے، جو غلط طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے۔
جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز ہے۔ اب یہ کہ ایک چیز اچھی ہے اور وہاں پر کوئی غلط کام بھی ہو رہے تو غلط کو غلط کہنا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ کہہ دیا جائے جی بازار ہی بند کر دو جناب، انج کر دو اونج کر دو۔ نہیں، جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدام کیا جائے، نہ یہ کہ جو نیک جگہ ہے نیک کام ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ایسا تو نہیں نا، اچھا تو نہیں ہے نا، اچھا تو یہ ہے کہ جو برا کام ہو رہا ہے اس کو روکو، اس سے لوگوں کو منع کرو اور کوئی ایسے اقدام کرو تاکہ وہ لوگ وہاں پر جا کر ناجائز کام، حرام کام کا ارتکاب نہ کریں۔ اب مزارات پر جا کر وہاں پر صاحب قبر کو سجدہ کرنا اگر تعظیمی ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی غرض سے کیا جا رہا ہے تو کفر ہے، کفر ہے۔ اور ہم نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مزار پر جا کر معاذ اللہ سجدہ کرتے ہیں۔ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اگر عبادت کی نیت سے معاذ اللہ کوئی کرتا ہے تو کفر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو پتہ کوئی نہیں ہوتا اور جا کر جناب مزار پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تو یہ انداز بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، تو اس کی حاضری کا ایک طریقہ ہے، اور حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پائنتی کی طرف سے داخل ہو اور آگے ہو کر ان کے جو ہے وہ چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، پھر وہ تحفہ جو ہے وہ صاحب قبر کو پیش کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ دعا تو اللہ سے کرنی ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو یہ مانگنا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے۔ جب نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنا تعظیماً ہوگا تو حرام ہے، اگر عبادت کی غرض سے ہوا تو کفر ہو جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تو مزار کو بوسہ دینے سے بھی منع کیا، قبر کو لوگ چوم رہے ہوتے ہیں نا، چومنے سے بھی منع فرمایا کہ چوم بھی نہیں سکتے، حد رکوع تک جھک بھی نہیں سکتے، نہ جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ جا کر وہاں پر معاذ اللہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور غلط کام ہے۔ صاحب قبر کے پاس جائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو اس طرح کے کاموں سے منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جناب ہمارے یہاں نوشو پاک کا دربار شریف ہے، ابھی جناب کچھ شاید اگلے ماہ جو ہے میلہ لگ جانا ہے، لوگ معاذ اللہ یہاں پر آ کر طواف کرتے ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، جہال ہیں، اعلیٰ درجے کے جاہل لوگ ہیں۔ جب بھائی طواف تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کا بھی نہیں کر سکتے، وہ طواف کرنا وہاں پر یعنی سرکار کے مزار اقدس کا طواف کرنا بھی منع ہے، ناجائز ہے۔ طواف صرف اور صرف کعبۃ اللہ شریف کا ہے، بس کعبۃ اللہ شریف کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے کہتے ہیں اسی جناب تے حج پڑھن آئے ہیں، لو جی لگاؤ صاحب، جہال نہیں ہے، جاہل قسم کے بدھو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی جناب میلہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جناب، وہاں پر رنڈیاں ناچ رہی ہیں، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، بھنگ چل رہی ہے، چرس چل رہی ہے، وہاں پر جناب لوگ ایسے لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں جناب، وہ گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، دمال ڈالی جا رہی ہے، اللہ اکبر، شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں، شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی یہ سارے کام وہ کام ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق یہ سب ناجائز ہے، یہ سب کام ہی حرام ہے، ڈھول ڈمکا حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مزامیر کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، میں بانسری کو توڑ دوں، آلات مزامیر کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جناب وہاں پر ڈھول ڈمکا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم پتہ نہیں کتنے بڑے صوفی بن کے، اور پھر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، مولوی اور ہندے نے، درویش اور ہندے نے۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، کیا باتیں ہیں جناب،
یعنی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوئی مولویاں دا کم ہو رہے جناب، وہ تے گلاں کردے ہی رہندے نے، اسیاں درویش تے ملنگ لوگ جی، ملنگ نہیں ہے، میں نے کہا یہ تو گھروں مارو تانگ ہے جناب، یہ کون سی شریعت ہے، پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، اتنی بڑی لٹیں رکھ لی ہیں جناب، کبھی نہائے ہی نہیں بابے ہری، وہ کہتے ہیں بابے ہری بڑے پہنچے نے، میں نائی تک تے کرم والے پہنچے کو نہیں، یہ کتنے پہنچ گئے نے، انہوں نے نائی کو بھی لے کے جاؤ، انہوں نے کو وال کٹے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کوئی شریعت نہیں ہے نا، شریعت یہ ہے کہ بندہ نماز کی پابندی کرے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرے، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کرے، تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ شریعت کی اتباع کریں، وہ شریعت کی پیروی کریں، یہ نہیں ہے کہ شریعت ان کی پیروی کرنے لگ جائے، نہ، شریعت نے کسی کی پیروی نہیں کرنی، شریعت کی پیروی کی جائے گی، شریعت کی اتباع کی جائے گی، وہاں پر لکی رانی سرکس جناب لگا لینا، اور باقاعدہ طور پر پیسے دیے جاتے ہیں سرکس لگوانے کے لیے، جی لاؤ تسی آگے ساڑھے تھے جناب، کنجر خانہ یہاں پر فل کیا جائے، تو یہ سارے کام ناجائز ہیں، ان کاموں کو روکا جائے، ان کاموں سے منع کیا جائے، اور یہ جو ڈھول ڈمکا کیا جا رہا ہے ان سے لوگوں کو روکا جائے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تم، نہ یہ کہ اللہ کے ولی کے مزار پر جانے سے لوگوں کو روک دیا جائے، نہیں، مزار پر جائیں، صاحب قبر کی برکتیں حاصل کریں، لیکن جو انداز ہے اس انداز سے جائیں، جو طریقے اس طریقے سے جائیں، مزار پر حاضری دینے کے لیے فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دیگر ذکر و اذکار کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، ثواب پہنچائیں ان کی روح کو، اور یہ جو اس طرح کا جو ٹولہ ہوتا ہے نا، جس نے جناب کنگرو پہننے ہوئے ہیں جناب، بڑی بڑی لٹاں رکھی ہوئی ہیں، دمال بڑی جناب سیانے ہتھی باندھے رہے، ان لوگوں کو آپ سن کے دیکھ لیجیے گا، ان کو نماز تک نہیں آتی، ان کو نماز تک نہیں آتی، سورہ فاتحہ تک نہیں ان لوگوں کو آتی، یہ کون سے جناب ملنگ بن گئے، یہ کون سے درویش بن گئے، خام خواہ جناب اپنے آپ کو یہ شو کرنا، جی ہم بڑے پہنچ گئے، ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں بندہ ہے، وہ نماز روزہ شریعت کا کوئی کام نہیں، مطلب اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور کہتا ہے میں پہنچ گیا ہوں جہاں پہنچنا تھا، میں پہنچ گیا ہوں، تو خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے، فرماتے ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ پہنچ گیا جہاں پر اس نے پہنچنا تھا، عرض کی حضور کہاں پہنچ گیا، فرمایا جہنم میں، اور جہنم میں پہنچ گیا، جو شریعت کی اتباع نہیں کرتا، جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، اور اس نے کہاں جانا ہے، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، اور جناب یہاں پر دیکھ لو، جس کا دیکھتے ہیں منہ اٹھا کے مزار بنا لیتے ہیں، منہ اٹھاتے ہیں اس کا دربار بنا لیتے ہیں، اس بندے کو پتہ نہیں نماز کی شرطوں کا بھی پتہ ہے تھا کہ نہیں پتہ تھا، نماز کے فرضوں کا بھی پتہ ہے تھا کہ نہیں پتہ تھا، کبھی نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ہر بندے کا ہی مزار اٹھا کے بنا دیتے ہیں، ایک جناب سندھ کے اندر دربار ہے، وہ فیس بک پر وغیرہ پہ بھی چڑھا ہوا تھا، شلوار شاہ بابا، اللہ اکبر، وہاں پر کیا ہے جناب، وہ کہتے ہیں یہ تھے شلوار لا کے نہ لٹکا جو تہاڈی منت پوری ہو جائے گی، تہاڈی مراد پوری ہو جائے گی، جاہلوں کے بھی اللہ اکبر، برباد گلستان کرنے کو تو میں نے کہا ایک ہی الو کافی تھا، اب تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا، جہالت کی بھی یار اخیر ہی نہیں ہو گئی، اینڈ ہی ہو گیا جہالت کا، کہتے شلوار شاہ بابا ہے، یہ شلوار لا کے لٹکا جاؤ جی تہاڈی مراد پوری ہو جائے گی، واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے برے عقائد اور ایسے برے نظریات رکھنے والے لوگ بھی ایسے معاشرے کے اندر پائے جاتے، جہالت نے مت نہیں مار کے رکھ دی، جہالت نے مت مار کے رکھ دیا کہ یار یہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، دربار پر جائیں گے وہاں جا کے تالا لگا آئیں گے، لو جی منت پوری ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی ہماری، تالا لگا دیا، بہت سارے درباروں پر آپ جائیں وہاں پر جناب کوئی دھاگا باندھ کے آیا ہوا ہے، کوئی کپڑا باندھ کے آیا ہوا ہے، کوئی جناب تالا لگا کے آیا ہوا ہے، کوئی کڑولیاں رکھ کے آیا ہوا ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، کس طرف چل پڑے، کس طرف چل پڑے ہو، یہ کس نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے منت ہوتی ہے، اور منت بھی ایسے کام کی ماننا درست ہوتی ہے کہ جو کام عبادت کی جن سے ہو وہ منت ماننا درست ہوتا ہے، جیسے بندہ کوئی کہتا ہے میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے نفل پڑھوں گا، تو یہ منت درست ہے، اسی طرح اگر بندہ منت مانتا ہے جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے نفلی روزے رکھوں گا، تو یہ منت درست ہے۔ اب یہ کیا منت جناب، اگر میرا کام ہو گیا نا تو میں بابے رانے دربار تے کڑولی چڑھاواں گی، لے لو، یہ بھی منتیں ہیں، وہاں کڑولیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ کوئی منت نہیں ہے، بے وقوفانہ کام ہے۔ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں جناب دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ بھی منت نہیں ہے، یہ شرعی منت نہیں ہے،
اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ہم نے درباروں پر جناب 100 چادریں چڑھا دی اور وہاں پر بیٹھے جو مجاور ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ جناب لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑوں پتی ہو گئے، درباروں کے غلے ہم نے بھر دیے۔ لیکن اگر مسجد اور مدرسے کی بات کی جائے نا، مسجد اور مدرسے کا نام لیا جائے تو ہمارے پیسے نہیں نکلتے، ہمارے پیسے نہیں نکلتے۔ میں کہتا ہوں جتنی مرضی جو ہے وہ چادریں چڑھا لو، جتنی مرضی محفلیں کروا لو، کفر کو جو ہے وہ اس بات سے کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ تم محفلیں کرواؤ، تم میلے مناؤ، تم چادریں چڑھاؤ، کفر نہیں ڈرے گا۔ کفر صرف اس وقت ڈرتا ہے کہ جب ان کے مدارس اور جامعات بنائے جائیں، جب علماء بنانے والے ادارے قائم کیے جائیں، پھر کفر کو ڈر لگے گا کہ یار یہ تو بندے تیار کر رہے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کریں گے، جو قرآن و سنت کا پیغام عام کریں گے، جو لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کریں گے، پھر کفر ڈرے گا۔ آپ میلے لگاؤ، کروڑوں روپیہ لگا دو، محفلیں کرواؤ، لاکھوں روپیہ لگا دو، مزارات پہ ہزاروں چادریں چڑھا دو، کفر کو کوئی ڈر نہیں ہے، کفر کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ کفر ڈرے گا اسی وقت کہ جب ہمارے ادارے بنیں گے، ہم علماء بنانے والے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، علماء بنیں گے، علماء پیدا ہوں گے، یہ آگے چل کر لوگوں کو قرآن و سنت کا پیغام دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت ہے۔ اللہ کے اولیاء کے درباروں پر جانا جائز ہے، ہم دلائل دیں گے۔ ہم سے آ کر کوئی بات کرے، میں دلائل دیتا ہوں، ہزاروں دلائل ہے اس بات پر کہ صاحب قبر کے دربار، وہاں پر مزار پر جانا جو ہے وہ جائز ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں جناب اذان ہو تو نماز پڑھنے کے لیے جاؤ ہی نہ، اور لکیرانی سرکس جناب 3 شو ویندے رہو، یہ کوئی درست نہیں ہے طریقہ، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے وہاں پر، جناب ملنگ ناچ رہے ہیں، بھنگ کوٹی جا رہی ہے، جناب چرسوں پہ سوٹے لگ رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، سب کام ناجائز اور سب کام حرام ہے۔ وہ نیک جگہ ہے، وہ اچھی جگہ ہے، اس جگہ کو ان خرافات سے پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں یہ خود اقدام کرنا چاہیے اور اپنی خواتین کو ایسی جگہ پر جانے سے منع کرنا چاہیے کہ ایسی خاتون کہ جو اس طرح کی محفل اور اس طرح کے میلے میں جاتی ہے، فرمایا جب تک وہ گھر نہیں نہ لوٹتی، جب تک وہ گھر نہیں آتی تو اللہ کی لعنت اس عورت پر برستی رہتی ہے، اللہ کی لعنت اس عورت پر برستی ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پر جو ہے وہ جانے سے خود بھی احتراز کرنا چاہیے اور اپنی خواتین کو تو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منتیں مانی جاتی ہیں، کڑولی چڑھاواں گی، جناب تاڑا بننا گی اور چادر چڑھاواں گی، یہ کوئی شرعی منتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔